آپ کو اپنے وہ بچپن کے دن یاد ہے جب آپ چھوٹے ہوتے اسکول جاتے تھے تو کس طرح سے آپ اپنے بہن بھائیوں سے الجھ رہے ہوتے تھے؟ تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی چل رہا ہے۔ صبح صبح ناشتے کے ٹیبل پر ان کی جب تک یہ ایک دوسرے سے الجھ نہ رہے چیزوں سے اور دوسری چیزوں کے لیے، تو ان کی صبح ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ میں ان کو بہت سمجھا رہی ہوتی، لیکن بچے ہیں نا، تو بچے ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں میں نے ڈھیر سارے کپڑے دھوئے اور ساتھ میں یہ نیچے والے پورشن کی میں نے صفائی کی، کیونکہ یہاں مجھے روز ہی کرنا ہوتا ہے۔ مٹی دھول کی وجہ سے نا پاؤں لے کے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے نا یہ مجھے روز ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ ہاتھ بھی دھو رہی تھی اور میں نے بیسن بھی دھویا، اچھے سے کلین کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں میں نا اپنے مشین کا بھی کام کر رہی تھی، کیونکہ ایک ساتھ اگر آپ، اور یہ واش روم وغیرہ بھی میں نے آج دھویا، اور اب میں آ گئی۔ میں نے سوچا کہ جب تک میرا تھوڑا سا یہ کام واشنگ مشین کا ہو رہا ہے تب تک نا میں یہ گوشت جو ہے نا وہ سب سے پہلے میں نے جو ہے نا ابائل کرنے کے لیے رکھ دیا۔ تو میں گوشت کو نا تھوڑا سا ابائل کر کے ہی بناتی ہوں، تاکہ میرے گوشت کا نا اچھا سا ٹیسٹ آئے۔ اس سے نا مسالہ وغیرہ اس کے اندر جو ہے نا اچھے سے جذب ہو جاتا ہے۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم اسی طرح سے الجھ رہے ہوتے تھے، اور جب اگر ہمیں دیر ہو جاتی تھی اسکول جانے کے لیے تو میں کیا کرتی تھی، میں تو اپنی امی کو ساتھ لے کے جاتی تھی، کیونکہ اس وقت میں نا جب بھی آپ کو دیر ہو جاتی تھی تو آپ کو جو ہے نا وہ یا تو آپ کو مار پڑتی تھی سر سے، یا پھر یہ ہوتا تھا کہ آپ کو جو ہے نا وہ پنش کیا جاتا تھا۔ تو آج کل تو الگ ہی ہے، آج کل تو بس جو ہے نا بچے اگر لیٹ ہوتے ہیں نا تو وہ پھر فائن لے کے جاتے ہیں۔ تو ہمارے جو ٹائم تھا وہ کچھ الگ تھا، اس وقت زیادہ پڑھائی کے اوپر جو ہے نا وہ سختی کی جاتی تھی، اور یقین جانیں کہ آج کل کی پڑھائی بہت اچھی ہوتی ہے، بہت اچھے طرح بچے پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت کی جو پڑھائی تھی نا وہ اگر بندے نے 4 کلاس بھی پڑھے ہیں نا اچھے سے، تو وہ آج کل کے 10 پڑھے ہوئے بچوں کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، کیونکہ آج کل کے بچوں کو اردو تو بالکل بھی نہیں سکھائی جاتی، اور انگلش تو چلو سکھا رہے ہوتے ہیں، اچھی سکھاتے ہیں، لیکن اردو تو بالکل بھی نہیں سکھاتے۔ تو یہاں میں نے نا گوشت کے اندر ہی ٹماٹر، پیاز اور ادرک لہسن کا پیسٹ وغیرہ ڈال کے نا تو اس کو میں نے ابائل کرنے کے لیے نا رکھ دیا، تاکہ میرا نا گوشت اچھے سے ابائل ہو جائے۔ اور یہاں اس کے اندر دیکھیں تھوڑا سا پانی تھا، تو میں نے اس کے اندر نا نمک مرچی بھی پھر ڈال دی، تاکہ نمک مرچی بھی اچھے سے نا اس کے اندر بھی نا اچھا سا فلیور آ جاتا ہے۔ جب آپ گوشت کو اس طرح سے ساری چیزیں ڈال کے پکاتے ہو نا تو ایک تو ہنگ نہیں آ رہی ہوتی گوشت کے اندر سے، ایک اسمیل ہوتی ہے وہ بھی نہیں آتی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو نا گلنا بھی اچھے سے شروع ہو جاتا ہے گوشت۔ تو میں تو اچھی جگہ سے ہی گوشت منگواتی ہوں۔ اور یہاں دیکھیں، یہاں میرے برتن جو تھے نا وہ میں نے دھو کے اور پھر میں نے ان کو سمیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ میں نے سارے برتن وغیرہ دھو لیے، اور میں نے سوچا یہ برتن کو کی سمیٹا جائے، کیونکہ اگر آپ اسی طرح لاپرواہی کرتے ہو نا برتنوں کی تو اس سے نا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نا کام جو ہے نا وہ پینڈنگ پہ چلا جاتا ہے، اور سارا آپ کا کچن بکھر رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے تھوڑا سے برتن خشک ہوئے تو میں نے ساتھ ہی ساتھ ان کو نا لگانا شروع کر دیا۔ تو یہ ہے کہ میں نے پھر کپڑے بھی دھوئے تھے تو پھر میں نے وہ بھی سکھانے جانا تھا، تو میں نے سوچا پہلے برتنوں کو رکھا جائے اچھے سے طریقے سے، اور پھر میں اوپر جا کے کپڑے بھی سکھاؤں گی، کیونکہ کپڑے بھی کافی زیادہ آج میں نے دھوئے ہیں۔ تو تھکاوٹ تو ہو ہی جاتی ہے، پر کیا کرے، بچے ٹیوشن جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، تو پھر ان کے کپڑے کافی زیادہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور سارا بھی شکر ہے خداوند کا کہ اب تو ٹیوشن جانے لگی ہے، اس کے لیے بھی میں نے جو ہے نا اس کو ٹیوشن میں ایڈمٹ کروا دیا ہے، تاکہ وہ بھی تھوڑا سا پڑھے گی اور آگے کی طرف جائے گی۔ اس طرح سے موبائل دیکھ کے نا بچے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور میں آج کوشش کروں گی کہ اس کو اسکول میں بھی جلدی ایڈمٹ کروا دوں، کیونکہ میں اس کے موبائل دیکھنے سے بہت تنگ آ جاتی ہوں۔ میں اپنے کاموں میں لگی ہوتی ہوں اور یہ بس موبائل دیکھتی رہتی ہے، اور اس طرح سے نا بس بچوں کی آنکھوں پہ بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے، اور بچے دوسرا یہ ہے کہ پھر ایک ہی چیز دیکھ دیکھ کے بچوں کا دماغ جو ہے نا وہ عجیب ہی کی طرح کا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے نا اچھا نہیں لگتا، میرا بس یہی کوشش ہے کہ میں اگلا کام جو ہے نا وہ یہی کروں کہ میں سارا کو نا اسکول کے لیے بھیجوں۔ اور یہاں میں گلاس وغیرہ لگا رہی تھی اس کے اندر،
تو اس طرح سے میرے سارے برتن جو ہے میں نے اچھے سے سمیٹ کے رکھ لیے. اور یہ دیکھیں اتنا اتنا زیادہ بھرا ہوا ہے چمچ کے ساتھ، اور اتنے زیادہ اس کے اندر میں نے چمچ ایڈ کیے ہیں، پھر بھی کہ یہ گرنے کا نہیں ہے، یہ گرنے کا بالکل بھی نہیں گرتا. اور اس کے نا بہت ہی اچھے سے سارے برتن اور چمچ وغیرہ میرے اس کے اندر آ گئے ہیں. تو یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے یہ جو میں نے لیا ہے نا. اور اسی طرح سے میں نے بس ساتھ ہی ساتھ اپنے سارے کاموں کو، اپنی ساری جو چیزیں ہیں نا ان کو مینیج کرنا جو ہے نا شروع کر دیا. یا سارا میں سمیٹ وغیرہ کے نا کچن وغیرہ میں نے اچھے سے سارا سماٹ کے، اور پھر میں جو ہے نا صفائی وغیرہ کی، اور ساتھ ہی ساتھ میرا گوشت بھی بن رہا تھا. اور یہ ہے کہ جب تک میں یہ سارے میرے کام ہوں گے نا تو میرا گوشت وغیرہ گل جائے گا، تو پھر میں اس کو اچھے سے فرائی کر لوں گی. تو میں بس اسی طرح اپنے کاموں کو کرتی ہوں کہ میں ایک کام ایک وقت میں نہیں کرتی، میں 2-3 کام کرتی ہوں تاکہ میرے کام جلدی سے نپٹ جائیں. اور یہاں دیکھیں یہ ساری جو ہے نا میں نے کپڑے پھیلائے، اور دھوپ بھی آج کل تو اچھی نکل رہی ہے، آگے سردیاں آ جائیں گی تو پھر تھوڑی سی مشکل ہوگی کپڑے دھونے میں بھی اور سکھانے میں بھی. تو کوئی نہیں، خدا کا شکر ہے سردی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ اتنی زیادہ گرمی کے بعد جب سردی آتی ہے نا تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. ٹھنڈے موسم میں جب آپ چائے پیتے ہو، بستر کے اندر بیٹھتے ہو، اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے سارے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہو آپ، تو ان سب چیزوں کا نا بہت زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے. ہر ایک کو سردیاں تو ویسے بھی پسند ہے، کیونکہ گرمیاں بہت زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ ٹینشن میں دے دیتی ہے. کبھی کبھی تو گرمی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اور لائٹ وغیرہ بھی نہیں ہوتی، تو بہت مسئلہ ہو رہا ہے. اور یہاں یہ سب میں نے کپڑے بھی دھوئے اور ان کو اچھے سے سکھایا. یہ میں نے پھیلا کے اچھے سے، اصل میں میری بچوں نے نا تار جتنی بھی میں باندھوں میرے بچے توڑ دیتے ہیں، اوپر جاتے ہیں چھت پہ اور یہ ساری تاریں میری توڑ دیتے ہیں. تو مجھے پھر نہ اسی طرح سے بس گزارا کرنا پڑ رہا ہے. اور یہاں میں نیچے آئی تو میرا گوشت کا جو ہے نا وہ گل چکا تھا اور پانی بھی خشک ہو چکا تھا. تو میں نے سوچا اب میں اپنے گوشت کو فرائی کر لوں تاکہ نا میرا یہ کام جو ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے. اور میرے لیے ایزی یہ ہو گیا، گوشت اور پالک بنا رہی تھی میں، کہ میں نے پالک جو ہے نا وہ ایک دن پہلے ہی صاف کر کے اس کو جو ہے نا وہ ابال کر کے نا فریج میں رکھ دیا تھا. تو اس سے نا میرا پھر نا کام آسان ہو گیا، ورنہ اگر میں کپڑوں کے ساتھ ساتھ اپنے پالک بنانے لگ جاتی نا تو یہ بھی ہوتا کہ میری جو پالک ہے، میرے جو کام ہے نا وہ پوری طرح سے نہیں ہوتے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پالک پہ بھی اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، ہمارا جو وقت ہے نا وہ پالک لے لیتی ہے، دھونے میں، کاٹنے میں اور صاف کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو میں نے پھر پالک کو نا پہلے ہی دھا کے اس کو بوائل کر کے تو فریج کے اندر رکھ دیا تھا. تو اس سے نا کام ایزی ہو جاتا ہے اگر آپ پہلے سے ہی اپنے کاموں کو تھوڑا سا مینٹین کر کے رکھ لیتے ہو نا. کہ میں نے اپنا مسالہ جو ہوتا ہے نا اس کو بھی میں نے اس کے اندر رکھا ہوتا ہے، فریج کے اندر رکھا ہوتا ہے، اور دوسرا میں مسالہ وغیرہ پیس کے رکھ لیتی ہوں. اس سے بھی میری لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ مجھے عین ٹائم پہ نا پھر اپنا مسالہ جو ہے نا وہ تیار نہیں کرنا پڑتا، اور میرا کام جو ہے نا وہ فٹافٹ سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں دیکھیں میرا گوشت ہو چکا تھا، تو میں نے اس کے اندر نا پالک بھی ایڈ کر دی، اور آلو بھی مجھے ڈالنا ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ جو بچے میرے پالک اور گوشت بھی نہیں کھاتا، ایک بڑا بیٹا تو گوشت بھی نہیں کھاتا اور پالک بھی نہیں کھاتا، تو اس کے لیے نا پھر مجھے آلو ڈالنے پڑتے ہیں. اس طرح سے میں اپنے پورے فیملی کے لیے سب ایک کا خیال ہے، مائیں رکھتی ہے بچوں کے کھانے پینے کا، پھر بچوں کو دیکھنے کا، یہ سب ذمہ داریاں تو ہمارے اوپر ہی ہوتی ہے. تو میں نے سوچا اب میں کیا ہی الگ بناؤں، تو میں نے اس کے اندر ہی آلو ڈال دیے. تو پھر میرا بیٹا نا آلو کے ساتھ کھا لیتا ہے، حالانکہ وہ 15-20 سال کا ہو رہا ہے، لیکن 15 سال کے ہم، لیکن وہ بس اپنی مرضی سے ہی کھاتا ہے، سبزیاں بھی نہیں کھاتا، گوشت وغیرہ بھی نہیں کھاتا، اور پھر اس کے لیے نا مجھے ہر چیز میں آلو ڈالنا پڑتا ہے. تو یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ اس کے اندر سے آلو بھی نکال کے کھا رہا تھا تو اس کے اندر بھی کافی جو ہے نا دوسری چیزوں کی غذائیت بھی آ جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کے بچے آہستہ آہستہ سے ہو سکتا ہے پھر شروع کر ہی دے، حالانکہ چھوٹے بچے کھا لیتے ہیں، بڑا بیٹا بالکل بھی نہیں کھاتا. تو اس کی وجہ سے مجھے نا آلو ایڈ کرنے پڑتے ہیں. تو یہاں میری ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا میں نے پالک اور اس کو فرائی کیا، اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اس کے اندر پانی ایڈ کر دیا، کیونکہ پالک کے اندر بھی تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے، اور پھر آلو ویسے بھی جلدی گلنا شروع ہو جاتا ہے. خدا حافظ.